دے نور کا یا ادارہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا پہلے نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا پہلے نور ہے ہو گئی تیری نظر بر بر سزیدہ نور کا صبح تیرا میں ہوئی بچتا ہے تارا نور کا صدقہ دے نور کا یا تارا نور کا صدقہ دے نور کا یا تارا نور کا حمدللہ بیانات اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بر ذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کلام میں سے جو حیات مبارکہ تلاوت کی ہے اس حیات میں اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت کا ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور رب کائنات نے فرمایا کہ میرا محبوب دنیا کے اندر آیا ہے دنیا والوں دیکھ لو جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے پوری کائنات بنائی اور سب کچھ بنایا اور پیارے محبوب اگر نہ ہوتے تو رب کائنات کچھ بھی نہ بناتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا حضرت آمنہ کے گھر میں تشریف لائے اور حضرت آمنہ نے فرمایا کہ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بدن انور میں آئے تو ہر طرف سے روشنی اور نوری نور تھا جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے پیدا ہوتے ہوئے زمین پہ سجدہ سر تھا اور رب کائنات نے فرمایا جو لگ لیا ارض و مسجدہ میں نے آپ کی امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا اور پہلے ان کے مسجد کی مٹی ساتھ رکھتے جہاں نماز پڑھنی ہوتی مٹی رکھ کے نماز پڑھتے کہ اے محبوب کہ تم آیا ہے دنیا میں تو رب کائنات نے پوری زمین کو مسجد بنا دی کہ آپ کا امتی جہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھے وہ پڑھ سکتا ہے حد بندی نہیں کہ اس جگہ پہ پڑھنی ہے اس جگہ پہ نہیں پڑھنی جہاں بھی کھڑا ہو جائے تو نماز اس کی ہو جائے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت آمنہ فرماتی ہے جب آپ کی ولادت ہوئی تو فرمایا جا سارا کا من نوری کہ میرے بدن میں سے ایک نور نکلا فرمایا کہ حضور شام کی شام کے محلات روشن ہو گئے حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ان محلوں پر کیڑیاں چلتی ہوئی بھی میں نے دیکھ لی ہے اور مکے سے شام کتنا دور ہے تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے شام کے محلات دیکھے جب دنیا میں آئے تو ہر طرف سے ہمیں اجالا ہو گیا اندھیرے تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے اور عرب کا یہ دستور تھا کہ بچائیاں چھوٹے بچے لے جاتے ان کی خدمت کرتی ان کو پالتے ان کے والدین ان کی خدمت کرتے یعنی بڑا ہونا کچھ دیتے جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو حضرت حلیمہ آئی اس وقت آپ کی یعنی اتنی بھی بیمار تھی آپ بھی کمزور تھی سب کے اخیر میں آئی جب مکے میں پہنچی جزائیوں نے کہا کہ اے حلیمہ کہ ہم نے بچے ہم لوگ سبھی کے لے لیے ہیں اور مکے میں کوئی بچہ نہیں آئے ایک یتیم بچہ ہے اگر تم نے لینا ہے تو وہ لے جا حضرت حلیمہ نے کہا چلو اور کچھ نہیں
تو بچہ تو لے جاؤں گی، خالی گود نہ جاؤں، بچہ لے کے جاؤں گی۔ آپ ہاتھ سے پیچھے اخیر میں آئے، آپ نے خامد سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ یعنی خالی سے بہتر ہے کوئی نہ کوئی بچہ لے جاتے۔ اس کو یہ تو خبر نہیں تھی کہ یہ بچہ کون ہے۔ اس وقت وہ یتیم سمجھ کر آئی، جب دروازے پر آئی تو حضرت آمنہ نے کہا میرا بچہ آرام کر رہا ہے، حلیمہ خیال کرنا یہ عام بچہ نہیں ہے، مجھے عام بچہ سمجھ کر تو آ گئی ہو۔ تو جب حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں دروازے کے اندر گزری تو عطر کی خوشبو اور کستوری عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں تو حیران ہو گئی کہ ایسی عطر آج تک کبھی ہم نے سنی بھی نہیں ہے، اتنا خوشبو والی۔ تو حضرت آمنہ فرمانے لگی میرا بچہ آرام کر رہا ہے۔ آرام جب آپ نے کہا کہ جس کے گھر میں رہنے میں اتنی خوشبو ہے تو اس کے چہرے انور کی کتنی نورانیت ہو۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں نے آپ نے آقا کے منہ مبارک سے کپڑا اتارا تو نور کی لالے نکل رہے تھے۔ تو حضرت پیر علی سے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت حلیمہ نے جب چہرہ انور دیکھا بے وقت پر کہنے لگی یہ تو راجہ کہہ رہے تھے کہ یتیم بچہ ہے۔ حلیمہ نے کہا میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر یہ آمنہ نے بچہ نہ دیا تو میں اس کے دروازے پر اپنی جان دے دوں گی، بچہ لے کے جاؤں گا، انہیں یتیم سمجھ کے چھوڑ گئے۔ یہ تو بچہ بڑی برکت والا ہے، کہ بڑی شان و شوکت والا ہے۔ دل میں سوچنے لگی کہ آمنہ شاید انکار نہ کر دے۔ جب آمنہ کو کہا کہ حضرت آمنہ نے جب حضرت حلیمہ نے کہا کہ آمنہ کے بچہ مجھے دے دے، آپ نے حضرت حلیمہ کے حوالے کیا، بچہ اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ لگانے کے بعد حلیمہ کہنے لگی کہ میرے جسم کے اندر اتنی طاقت اور اتنی قوت آ گئی کہ حد سے بھی زیادہ۔ جب اٹھا کے لے کر چلی اونٹنی پر بٹھایا تو اتنی تیز چلی کہ گایا کہنے لگی حلیمہ یہ بیمار تو ہوتی اب تو سب سے پہلے جا رہی ہے، یہ تو یہ لگنی جاندی سواری کرنے والے راما بن گیا جنت راما مسکرا دیا، یہ تو لگنی کے سواری کملی والے راما بن گیا جنت راما مسکرا دیا۔ سب سے آگے نکل گئی، حلیمہ پوچھنے لگی کہ اتنی تیری سواری تیز ہو گئی، کہنے لگی سواری تو ہو گیا ہے، جس کے اوپر سوار ہوا ہے وہ بدل گیا ہے، سواری ہوئی ہے سوار بدل گیا ہے، اس لیے اس کی چال کے اندر بھی طاقت آ گئی، اس کے رہنے بیٹھنے کے اندر بھی طاقت آ گئی اور سب جا گیا۔ حضرت حلیمہ میرے آقا کو لے کر گئے، جب آپ کے گھر میں رہے رات کو کبھی اس نے دیوا اور چراغ بند نہیں کیا، رات کو روشن ہوتا تھا۔ حضرت حلیمہ باہر گھر سے نکل گئے، جٹھانی کہنے لگی کہ اے حلیمہ کہ میں نے سنا ہے کہ تو بچہ لے آئی۔ حضرت حلیمہ نے کہا ہاں لے کر آئی، تو کہنے لگی میرے گھر چلنے سے بھی بڑا حسین بچہ لے کے آئے ہوں، تو غریب اور یتیم لے کے آئے۔ حلیمہ کہنے لگی چل مجھے دکھا، لے گئی، جا کر دیکھا تو آپ کہنے لگی ہاں یہی بچہ لے آئی ہے، یہ بچہ۔ حضرت حلیمہ نے جو میرے محبوب کے چہرے انور کا دیدار کیا تھا، اس کے چاند کی روشنی بھی کہتی ہے بھی کام ہے۔ کہنے لگی کہ تم یہ بچہ دے گئے، چل میرے گھر بھی بچہ دیکھ۔ جب آپ دونوں جٹھانیاں آ رہی ہیں، راستے میں اٹھ کہہ رہی ہیں کہ نہیں بات سننے کہ حلیمہ کے گھر میں یعنی اتنا انعام آ گیا، اتنا پیسہ آ گیا، کبھی اتنے رات کو لائٹ بھی بند نہیں کی، اس کا چراغ بھی بند نہیں ہوا، ساری رات جلتا رہا، ساری رات جلا کے رکھتی ہے۔
گھر کے اندر روشنی رہتی ہے۔ جب وہ بھی ساتھ چل پڑی کہ چل ہم بھی دیکھتے ہیں، جب حضرت حلیمہ نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد گھر کے اندر خوشبو ہی خوشبو تھی۔ کہنے لگی کہ حلیمہ کہ اتنی امیر ہو گئے تم کہ ایسا اثر لے آئی کہ کبھی ہم نے سونگا بھی نہیں۔ حلیمہ نے کہا کہ میں کوئی اثر لے کر نہیں آئی، کوئی خوشبو لے کے نہیں آئی، یہ بچہ لے کے جب سے آئی ہوں میرے گھر میں خوشبو بھی خوشبو ہے، اس کی خوشبو ختم بھی نہیں ہوئی۔ جب آپ گئے جا کر آپ پیارے محبوب کے چہرے انور سے کپڑا اتارا تو عورت اس طرح کر کے کھڑی ہوگی کہ اے حلیمہ کے ایسے حسن والا ان الرضیۃ لا رضیۃ مثلھا، ان الرضیۃ لا رضیۃ مثلھا، مثل محمد و محمدی ابد شمس الاولین و شمسنا ابد المادہ کے بکاتا تبردون، کہ جس کی روشنی دنیا کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے، شام کے وقت اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ کہ حلیمہ کے ایسا سورج لے آئی کہ یہ سوتا تبک بھی روشن ہو گئے، اس کی روشنی ختم بھی نہیں ہوگی۔ تو حلیمہ کہنے لگی اس کی روشنی ہے کہ رات کو میں چراغ بھی نہیں جلاتی، جس کی وجہ سے میرے گھر کے اندر روشنی رہتی ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں لوامی صلی خان لو رائنا جبینہ ما سرنا بالقطع القلوب علی الیدین۔ اور مصر کی کناریاں تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ہاتھ بھی کٹا بیٹھی، کہہ رہی تھی کہ ماں بشرا کہ ایسا انسان ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ میں بھی صدیقہ سے پوچھو کہ لوامی زلیخا لو رائنا جبینہ واسرنا بالقطع القلوب علی الیدین، کہ میرے محبوب کا سارا جسم تو ایک طرف رہا، سارا وجود تو ایک طرف فرمایا کہ لو رائنا جبینہ، کہ جس نے میرے محبوب کی پیشانی طرف دیکھ لی، ایک نظر سے تم کہو گے کہ جان بھی قربان کر دے، ہماری جان ختم ہو جائے تو ہم یہ کہیں گے یہ لو رائنا جبینہ واسرنا بالقطع القلوب علی الیدین، کہ ایک دفعہ دیکھنے کا حق بھی ہم نے ادا نہیں کیا، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا حسن و جمال والا بنا دیا۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، کہ میں محبوب کہ مجھے تیرے چہرے انور کی قسم ہے، جس مجھے میرے زلفوں کی قسم ہے جس کے اندر کبھی تو پھیرتا ہے۔ فرمایا کہ ماں ودعک ربک وما قلیٰ، اے میرا محبوب کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت آئینہ اٹھا کر اپنا چہرہ انور بھی دیکھ، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سات روشنیاں لے کے آتا ہے، ہری پیلی نیلے رنگ کی۔ فرمایا کہ ان کی سات گنگروں میں سے ساری سات روشنیوں میں سے آپ کے چہرے انور کی اس کی سات روشنیاں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی کہ ماں ودعک ربک وما قلیٰ، میں اللہ رب العزت نے تمہیں ایسا حسین و جمیل بنایا ہے جو بھی دیکھتا ہے تو آپ کی ذات پر فرشتہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے وہ اولاد عطا فرمایا کہ جس کو تم یتیم سمجھ کر چھوڑ رہی تھی۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں نے اس بچے سے تعلق لگایا ہے تو میرے گھر کے اندر روشنی اور علاج بھی ختم نہیں ہوا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جس بندے نے میرے ساتھ تعلق جوڑا میں نے اس کو بھی لگ دیا۔ اگر کوئی خوشی کالا بلال آیا تو شکل اچھی نہیں تھی، زبان چکری تھی، منہ ڈھونڈتے تھے، آیا میرے ساتھ اس نے محبت لگائی، میں نے اس کو رنگ دیا ہے کہ سب سے پہلے بلال جنت میں جائے گا، بعد میں اور ہو جائے گا۔ اور سفیان آیا ہے میرے پاس تو میں نے اس کو رنگ دیا ہے، اور جو بھی آتا گیا میرے ساتھ تعلق جوڑتا گیا میں محمد کریم اس کو رنگ لگاتا گیا ہوں۔ جو بھی میرا
تعلق جوڑے گا اس کو بھی رب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر میں رہتے ہیں جب بڑے ہوئے جس طرح بکرے چرانے والا چرواہا ہاتھ میں لکڑی لے کر سوٹی لے کر چلتا ہے میرے آقا بھی اسی طرح جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں جنگل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں بکریاں خود بخود چلتی ہیں آپ کی طرح کرتے رہے آپ کا دیدار کرتے رہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کرتے رہے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ افلک شمو صلی اللہ علینا وشمسنا دلوازہ وفوکل بکالا یہ دنیا کا حال روشنی اور ہر زندگی ایک نہ ایک وقت غروب ہو جائے گا اللہ رب العزت نے یہ ایسا روشن بھیجا ہے کہ نہ کبھی غروب ہوگا نہ ہونے والا ہے ہر وقت یہ روشن رہے گا دنیا کے اندر بھی روشن رہے گا دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی روشنی دنیا میں بھی رہے گی میدان محشر میں بھی اس کی روشنی رہے گی ہر جگہ پر ہر مقام پر آپ کی روشنی رہے گی اس لیے رب کائنات نے فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ اے دنیا والے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے محبوب کسی کو دیا نہیں جاتا میں نے تو تمہیں اپنا محبوب دے دیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ حسن جمال عطا کیا کہ جنگل کے جانور بھی آپ کے دیدار کے لیے کرتے آپ بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئے وہ مقام اور وہ جگہ دیکھیے آپ جا کر بیٹھ جاتے تھے بکریاں چراتے تھے پتھریلا علاقہ ہے وہاں پر ایک درخت کھڑا ہے وہاں مصلی بچھا ہوا ہے لوگ وہاں اس جگہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ یعنی کچھ دن بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئے تھے شیروں نے بکری ایک پکڑ لیا حضرت حلیمہ رونے لگی کہ بکری پکڑ نہیں کیا رسول اللہ کہ آپ جس کا دودھ پیا کرتے تھے وہ بکری جنگل کے جانور لے گئے میرے آقا آئے اپنے بھائی کو لے کر لے چلو کہ کہاں سے بکری بکری ہے انہوں نے کہا اس جگہ پہ آپ ہاتھ رکھ کر یا جنگل کے جانوروں جلدی آؤ شیر ہر طرف سے نکل کے آ رہے ہیں کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ میری ماں حلیمہ کی بکری تم نے پکڑ لی جنگل کے شیروں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے اس لیے پکڑی ہے کہ آپ بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے ہم آپ کی زیارت کیا کرتے تھے آپ نہیں ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ بکری پکڑ لے اور دل کو چھڑانے کے لیے تو آئیں گے اس لیے وہ امان ہمارے پاس کھڑی ہے ہم تو آپ کی زیارت کے لیے بھی طرف رہے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ان الرضیۃ لا رضیۃ مثلھا مثل محمد و محمد حين يكيك تربلا في ليتني غيبت قبلك في بقية الأرض أبدا شمس الأولين وشمسنا أبدا الوعد في البكاء لا تغرون أري أبن سارا يتربى يهودها لما ترى في دري البلاد فرمایا کہ جس مقام پر جس جگہ پر جاتے ہیں تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے تڑپتے تھے کہ ہم آپ کی زیارت کریں آپ جس مقام سے جاتے تو وہاں جنگل کے جانور بھی آپ کے لیے تڑپتے تھے کہ ہم پیارے محبوب کی زیارت کریں اللہ رب العزت نے وہ حسن و جمال آپ کو عطا کیا ہے جو ایسا حسن و جمال آج تک کسی کو نہیں ملا اللہ رب العزت نے بے حساب حسن و جمال عطا کیا تو پیارے محبوب جیسا اللہ رب العزت نے اور دوسرا بنایا بھی نہیں اور رب کائنات نے خود فرمایا کہ محمد جیسا محمد میں اللہ کے پاس بھی
اس لیے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا ان الرضیۃ لا رضیۃ مثلها حقدار مثل محمد و محمد، کہ میں نے بڑے حسین و جمیل جوان دیکھے ہیں، بڑے حسن والے دیکھے ہیں، میری آنکھ نے محمد جیسا اور کوئی محمد نہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار عطا فرمائے۔ اور اخیر میں ایک اعلان سن لیں، ہم نے میلاد کا پروگرام بنایا ہے ابھی جمعہ کے بعد فوراً، یعنی اپنے گھر میں، اور 4 بجے ہم ختم کرتے ہیں۔ تو لمبی چوڑی ہم نہ تقریر کرتے ہیں، نہ کسی سے کرواتے ہیں، نہ لمبا چوڑا کام رکھتے ہیں، کیونکہ لوگ ہوادار ہو جاتے ہیں بیٹھ کر، کہتے ہیں مولوی تو سارا دن سوئے رہتے ہیں، نکمے فالتو ہیں، ان کو کام نہیں، ہمیں کام کرنا ہوتا ہے۔ یعنی 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک لنگر کا انتظام بھی ہم نے وسیع کیا ہے۔ جمعے کے بعد تمام حضرات کو دعوت ہے کہ آپ ہمارے گھر وہاں میلاد کا پروگرام رکھا ہے، علماء کرام بھی آئیں گے، 4 بجے انشاءاللہ ختم دیں گے۔ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔